السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی سیرت، اور خاص طور سے اس کے جو مآخذ ہیں وہ کتنے وسیع ہیں۔ ہمارے پاس ایک لیکچر کا ٹرانسکرپٹ ہے، تو ہم اسی کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سیرت کا علم کتنا پھیلا ہوا ہے اور اسے کیسے محفوظ کیا گیا۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی حیثیت واقعی منفرد ہے۔ بہت سی دوسری تاریخی شخصیات کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات وہ غیر معمولی وضاحت سے اور بہت سے مستند ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جی ہاں، یہی تو حیرانی کی بات ہے کہ اتنی تفصیلات، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محفوظ ہے۔ دوسری قدیم شخصیات کا تو ہمیں بنیادی خاکہ بھی بعض اوقات نہیں ملتا۔ صحیح۔ اور یہاں تو صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم محققین بھی صدیوں سے لگے میں۔ تو یہ صرف عقیدت ہے یا کچھ اور بات ہے؟ دیکھیں، عقیدت تو یقیناً بہت بڑا عنصر ہے، لیکن بات صرف اتنی نہیں۔ شروع میں یعنی بالکل ابتدا میں سیرت کا مطالعہ زیادہ تر مغازی پر تھا، یعنی غزوات، جنگیں وغیرہ۔ اچھا۔ کیونکہ وہ ریاست کے لیے، اس کے دفاع کے لیے فوری اہمیت رکھتے تھے۔ لیکن پھر جلد ہی صحابہ اور تابعین نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی نمونہ ہے۔ تو پھر عبادات، اخلاق، معاشرت، روزمرہ کے معمولات، حتیٰ کہ ذاتی عادات و اوصاف، وہ سب تفصیل کے ریکارڈ ہونے لگے۔ یعنی یہ دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ جی، یہی وسعت اسے منفرد بناتی ہے۔ ذرائع میں ایک ذکر نسب ناموں کا بھی ہے۔ عربوں میں تو یہ روایت بڑی پکی تھی نسب یاد رکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل تک جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ٹرانسکرپٹ میں یہ بھی تھا کہ کچھ مغربی مورخین جیسے سر ولیم میور، انہوں نے اس تعلق پر سوال اٹھایا یا بنو ہاشم کو کم اہم دکھانے کی کوشش کی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ دعویٰ تاریخی طور پر درست نہیں لگتا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں بنو ہاشم، خاص طور پر جناب ہاشم اور پھر عبد المطلب، یہ بہت معزز لوگ تھے۔ ان کے پاس کعبہ کی نگرانی تھی، حاجیوں کی خدمت یعنی سقایا اور رفادہ۔ اچھا، اہم ذمہ داریاں تھیں۔ جی ہاں، بہت اہم۔ اس سے انہیں بڑا سماجی اور معاشی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ عربوں میں نسب صرف فخر کی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے حقوق، ذمہ داریاں وہ سب طے ہوتی تھیں۔ تو بنو ہاشم کو کم حیثیت کہنا وہ تاریخی شواہد سے میل نہیں کھاتا۔ ٹھیک۔ اچھا، نسب کے علاوہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، عادات و اطوار۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر ہے۔ جی، وہ بہت مشہور اور تفصیلی روایت ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی تھا کہ حلیہ بیان کرنے والے صحابہ نسبتاً کم کیوں تھے؟ کیا واقعی یہ ادب اور محبت کی شدت تھی کہ براہ راست نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے؟ بظاہر یہی لگتا ہے، ایک گہرا احترام، شدید محبت۔ شاید اس کی وجہ سے براہ راست ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مشکل ہوتا ہو، لیکن جو تفصیلات ملتی ہیں وہ حیران کن حد تک واضح ہیں، اور امام ترمذی نے تو اس پر پوری کتاب لکھی ہے، الشمائل المحمدیہ۔ جی، اس کا ذکر تھا۔ وہ اس علم میں اولین اور بہت جامع کام سمجھا جاتا ہے، اور یہ صرف ظاہری حلیہ نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، وقار، عادات، سب کا نقشہ ہے۔ یہ اور عادات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دستاویزات تھیں، خطوط، معاہدے، ان کا کیا ذکر ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم ذخیرہ ہے۔ اس میں وہ خطوط ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو، قبائلی سرداروں کو لکھے تھے دعوت اسلام کے لیے۔ جی، دعوتی خطوط۔ پھر مختلف گروہوں سے جو معاہدے ہوئے، جیسے میثاق مدینہ، انتظامی ہدایات تھیں، زمینیں عطا کرنے کے فرامین تھے۔ یہ سب ابتدائی اسلامی ریاست کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ ان دستاویزات کے سلسلے میں جعلسازی کی کوششوں کا بھی ذکر تھا، اور یہ کہ محدثین کتنی باریک بینی سے پرکھتے تھے۔ وہ واقعہ کہ ایک گواہ صحابی دوسرے کے اسلام لانے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ بالکل، یہی تو وہ کمال کا میٹیکولس طریقہ کار ہے جس نے اسلامی روایات کو، خاص طور پر حدیث اور سیرت کو محفوظ رکھا۔ علماء نے اسماء رجال کا پورا علم بنایا۔ جی، راویوں کی جانچ پڑتال کا علم۔ ہاں، ہزاروں راویوں کے حالات زندگی، ان کا کردار، ان کا حافظہ، سب پرکھا جاتا تھا۔ جہاں تک سیرت کے بنیادی ماخذ کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے۔ یقیناً
پھر صحیح احادیث، پھر سیرت و مغازی کی جو ابتدائی کتابیں ہیں جیسے ابن اسحاق کی، ابن ہشام کی، اور پھر تاریخ قیام کتابیں۔ اچھا، یہ درجہ بندی ہے۔ جی، اور کبھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر حدیث اور سیرت کی روایت میں فرق ہو تو عام طور پر محدثین کے سخت اصولوں پر پرکھی گئی صحیح حدیث کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے، کیونکہ سیرت نگار بعض اوقات کمزور روایات بھی لے لیتے تھے۔ ہاں، ان کا دائرہ کار وسیع تھا تو وہ بعض اوقات نرمی برت لیتے تھے۔ ذرائع میں اس بات پر بھی تنقید تھی کہ کچھ مغربی محققین نے عربوں کی زبانی روایت کو کم سمجھا، حالانکہ ان کا حافظہ تو کمال کا تھا اور تحریر بھی شروع سے۔ جی ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ زبانی روایت بہت مضبوط تھی، لیکن ساتھ ساتھ اہم چیزیں لکھی بھی جا رہی تھیں، معاہدے، خطوط، حتیٰ کہ احادیث بھی، تو دونوں چیزیں مل کر تصویر مکمل کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف واقعات جاننا نہیں، بلکہ یہ ایک پورا وسیع علم ہے جسے غیر معمولی احتیاط سے، کئی طرح کے ذرائع سے اور خاص تحقیقی طریقوں جیسے اسماء و رجال سے محفوظ کیا گیا۔ اس کی گہرائی اور وسعت واقعی متاثر کن ہے۔ یہ ساری معلومات نسل در نسل منتقل ہوئیں، زبانی یادداشت، تحریر، راویوں کی جانچ، روایات کا مقابلہ، یہ جو پورا تحفظ کا عمل ہے یعنی پریزرویشن پروسیس، یہ خود ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اس اہتمام میں بھی کوئی گہری حکمت ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے؟